किस्त नंबर 24। बख्त खान का खत क्या था, बस चंद सतरें लिखी थीं। नीचे एक पता दर्ज था, जो सरहद के करीब के किसी गांव का था, और ऊपर पश्तो ज़बान का वही शेर लिखा था, जिसका तर्जमा कभी खुद मुझे बख्त खान ने सुनाया था। अगर मेरा महबूब खफा हो जाए, तो उसे मनाने के लिए मेरा दिल आसमान के सितारों का जिरगा भेजे, और काश कोई उसे मेरी आंख से देखे, तो फिर कभी मुझे दीवाना न कहे। मैंने कागज तह किया तो मेरी पलकें भीग रही थीं। ये इंसान भी क्या अजब मखलूक है, अपने अंदर कितनी परतें, कितनी तहें लिए फिरता है, जैसे संगलाख चट्टानों के अंदर मीठे पानी के चश्मे बहते हैं। बख्त खान को देखकर भला कौन कह सकता था कि उस फौलाद के अंदर भी कभी फूल खिले होंगे। धूप निकलते ही मैंने रख्ते सफर बांधा तो कमाल साहब घबरा गए। अरे ये क्या, अभी तो तुमने ठीक से 2 घड़ी कमर भी नहीं टिकाई, और वहाँ नवाब साहब रोजाना तुम्हारी आमद का पूछते हैं। शहरियार भी बहुत है, बेचैन है तुमसे मिलने के लिए, और तुमने सफर की ठान ली। मैंने कमाल साहब को समझाया कि अब यही सफर मेरा आराम है, कहीं रुक जाऊं तो थकन मेरे अंदर डेरे डालने लगती है। मुझे बख्त खान तक पहुंचने की जल्दी थी। उसने मेरे आने की उम्मीद ही पर तो अपना पता कमाल साहब के पास छोड़ा था। सफ़र लंबा था, लिहाजा मैंने रुखसत चाही। नवाब साहब और शहरियार को मेरा सलाम कहिएगा। जिंदगी रही तो मुलाकात ज़रूर होगी। मैं गा, मैं गाड़ी ने प्लेट मेरी गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, मगर मेरी सोचों ने अब भी मेरे जहन को बांध रखा था। वो कौन बुजुर्ग थे जो कमाल साहब से सुल्तान बाबा बनकर मिलने आए थे, और इन्होंने ये पैगाम क्यों दिया था कि मैं सफ़र जारी रखूं। मुलाकात हो जाएगी, और फिर ये सुल्तानपुर कहाँ है जिसका इशारा वो कमाल साहब को दे गए थे। 2 दिन के सफ़र के बाद गाड़ी सरहदी सूबे के एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, जहाँ से मुझे बख्त खान के इलाके तक जाने के लिए एक बस पकड़ना थी। मैं स्टेशन से बाहर निकला तो लारी अड्डा सामने ही था। मजदा ट्रक नुमा पुरानी बसें, उनमें चलते पुराने कैसेट रिकॉर्ड्स, बाहर गर्म मूंगफली बुनते ख्वांचा फरोश, चलगोजे और अखरोट खुबानी की महक, समावारों से छोटे चीनी के प्यालों में उंडलती गर्म चाय, दूर फलक बोस पहाड़ों पर चमकती बर्फ की चांदी। कुछ इलाके कभी नहीं बदलते। हमारे शहरों की दुनिया कितनी ही क्यों न बदल जाए, ये दूर दराज के गांव हमेशा अपने अंदर वही माजी की खुशबू बसाए रखते हैं। सुनहरा माजी जिसकी तस्वीरें देखकर ही हमारे अंदर सुकून, उदासी और यासियत की जाने कितनी लहरें सरैयत कर जाते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे आसमान जन्नत के किसी न किसी गोशे का ताल्लुक हमारे माजी से ज़रूर जुड़ा होगा। झटके खाती, हिचकोले लेती बस ने शाम ढले मुझे चली जरखेला पहुंचा दिया। उसी जगह का पता मुझे बख्त खान ने कागज़ पर लिख कर दिया था। मलिक असफंदियार के डेरे तक पहुंचने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी, जिसका नाम बख्त खान ने पते के ऊपर दर्ज किया था। नौकर मुझे एक बड़े से हॉल में बिठाकर चला गया, और कुछ देर बाद ही एक लहीम शहीम शख्स सर पर पगड़ी बांधे उजलत में अंदर दाखिल हुआ। कमरे के वस्त में एक बहुत बड़ा सा कोयलों से जलने वाला आतिशदान पूरी शिद्दत से दहक रहा था। आने वाले के चेहरे का रंग और स्टोव के अंगारा बने किनारों की दहक एक जैसी थी। वो मलिक असफंदियार था, जिसने आते ही मुझे भींच कर गले लगा लिया। अच्छा, तो तुम है अब्दुल्ला खान, जबरदस्त मड़ा, सही मर्दों वाला काम किया है तुमने। मर्द को दुनिया का कोई जेल बंद नहीं कर सकता। गोया मलक को मेरी आधी हकीकत मालूम थी, जरूर बख्त खान ने ही बताई होगी। मलक मेरे चेहरे पर लिखे सवालात पढ़कर बोला, बख्त खान हमारा चाचा जाद है, उसको इत्तला दे दिया है, इशा तक पहुंच जाएगा वो इधर। तुम फिक्र मत करो, कुछ ही देर में मुलाजिम मेरी खातिर तवाज़ुक के लिए 3-4 ख्वानों में बुना हुआ गोश्त, इलाके की कुछ रवायती डिशेस और गर्म नान लिए हाजिर होंगे। खाने से इनकार को हमारे यहाँ हमेशा तकल्लुफ़ के ज़ुमरे में रखा जाता है, कि शायद मेहमान नवाजी को बस एक इसी सिफ्त से मशरूत कर दिया गया है। मेहमान की भूख और मजाज की हमारी मेहमानदारी में कोई शक नहीं रखी गई, लिहाजा मैं भी चुपचाप इन्हें देखने के लिए
कुछ न कुछ टूंगता रहा। इन दूर दराज कस्बों में वक्त की रफ्तार बहुत धीमी चाल चलती है। पता नहीं कितना वक्त यूं ही बैठे बैठे गुजर गया और फिर अचानक बाहर कुछ हलचल सी हुई। मेहमान खाने का दरवाजा खुलते ही तेज सर्द हवा का झोंका अंदर आया। बख्त खान दरवाजे के बीचों बीच खड़ा नाकाबिले यकीन नजरों से मेरी तरफ देख रहा था और फिर तेजी से आगे बढ़कर इसने मुझे गले लगा लिया। हम जानता था अब्दुल्ला खाना तुम जरूर आएगा। बाकी लोगों ने हमें कमरे में तन्हा छोड़ दिया। बख्त खान ने मुझे बताया कि उसे मेरी गिरफ्तारी की खबर कमाल साहब के जरिए मिली, तो फिर उससे वहां रुका नहीं गया और वहां से निकलते ही सबसे पहले उसने उस्ताद अकबर के घर का रुख किया, जिसका पता मैं कमाल साहब के घर से निकलते वक्त उसे दे आया था। मगर इस सारे इलाके में पुलिस की बेतहाशा पहुंच पाया, लिहाजा मजबूरन उसे वापस पलटना पड़ा। अगर मैं आज यहाँ न पहुंचता तो बख्त खान ने एक बार फिर वहां जाकर किस्मत आजमाई का सोच रखा था। मैंने बख्त खान को महरू के मिल जाने और दोबारा अपने घर जा बसने की इत्तला दी तो खुशी से उसकी आंखें नम हो गई। खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है, करमे भाई से किया वादा पूरा हो गया। जियो अब्दुल्ला खाना, मगर तुम जेल से कैसे बाहर निकल आया इतना जल्दी? मुझे अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया बख्त खान। मेरी जेल की कैद खत्म हो चुकी है। बख्त खान पर जैसे शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हो गई। हम रात गए तक वहीं गर्म स्टोव के गिर्द बैठे कहवा पीते और बातें करते रहे। अब आगे क्या इरादा है बख्त खान? मुझे कमाल साहब ने तुम्हारी कहानी सुना दी है। क्या यही वो कहानी थी जिसे पूरा करने के लिए तुमने जेल तोड़ी थी? बख्त खान खामोश सा हो गया। शायद कुछ कहानियां हमेशा अधूरी ही रहने के लिए जन्म लेती हैं। बख्त खान ने मुझे बताया कि रकीब के घर वालों को भी इसके फरार की खबर हो चुकी है और वो ये भी जानते हैं कि बख्त खान जेल से निकलने के बाद अपने इलाके की तरफ जरूर आएगा, लिहाजा वो हर लम्हा इसकी घात में है। मेरी जबान से अचानक निकल गया, और पलवैशा? बख्त खान चौंक कर मेरी तरफ देखा। बाहर चलती तेज सरसराती हवा के शोर से मेहमान खाने की खिड़की जोरदार खड़ाके से खुल गई, जैसे यख बस्ता हवा भी पलवैशा का जिक्र सुनना चाहती हो। सभी खूबसूरत सरगोशियां, आहटें हमारे एक महबूब के नाम ही से तो जुड़ी होती हैं, मगर पलवैशा की जिंदगी उस दिन के बाद कभी खूबसूरत नहीं रह पाई। बख्त खान की जेल जाने के बाद इलाके में अजीबो-गरीब सी अफवाहें फैलने लगी कि ज़रूर दोनों दोस्तों में किसी औरत ही की वजह से झगड़ा हुआ होगा, मगर वो औरत या लड़की कौन थी ये किसी को मालूम नहीं था। पलवश शाह उस रोज़ घबराई हुई अपने कमरे में पहुंची और खुद को अपने कमरे में बंद करके फूट फूट कर रो दी। उसके हाथों में अभी तक वो कटा हुआ परांदा था जो उसकी कटी हुई चुटिया से लटक रहा था। माँ के लाख दरवाजा पीटने पर भी वो कमरे से बाहर नहीं निकली और अगले चंद दिन उसने बीमारी के बहाने किसी न किसी तरह खुद को चादर में लपेटकर और दुनिया से छुपकर गुजार दिए। बख्त खान की गिरफ्तारी की इत्तला ने उसे निढाल कर दिया था। हालांकि उसके बाल सिर्फ निचली लंबाई की तरफ से कटे थे, मगर माँ की जहां दीदा नजरों ने भांप लिया था। ऐसे में पलवशा की सहेली ने बहाना बनाकर माँ को ध्यान बटाने की कोशिश की, मगर माँ का दिल एक बार औलाद की तरफ से खटक जाए तो फिर जरा मुश्किल ही से संभलता है। उसे पलवशा की गहरी उदास और हर वक्त की रोई रोई सी आंखों के पीछे कुछ और ही कहानी नजर आ रही थी। लिहाजा पलवशा के लाख रोने पीटने के बावजूद 3-4 माह में पहला मुनासिब रिश्ता आते ही पलवशा के हाथ पीले करके उसे रुखसत कर दिया गया। पलवशा का शौहर अजब खान और अच्छा इंसान था और पहली ही रात पलवशा के सोगवार हुस्न की एक झलक देखते ही बीवी के शदीद इश्क में मुब्तला हो गया था। मगर पलवशा को तो जैसे चुप सी लग गई थी और बख्त खान की सजाए मौत की खबर सुनकर तो वो बिल्कुल ही डह गई। अब उसकी यादों का वाहिद सहारा वही एक कटा हुआ परांदा था जो बख्त खान से उसकी आखिरी मुलाकात की निशानी थी। अजब खान बीवी के मजाज का आदी हो चुका था और यही सोचकर खुद को तसल्ली देता रहता कि उसे जैसे सादा मजाज और आम शक्ल सूरत के मर्द को पलवशा जैसी हसीन शहजादी का मिल जाना ही कुदरत के किसी इनाम से कम नहीं। वो पलवशा की उदासी को उसकी कम सिनी और घर माँ बाप से दूरी पर मामूर करता रहा। एक दिन कोई चीज़ ढूंढते हुए उसे वो कटा हुआ परांदा भी नजर आ गया
پلوش شاہ نے ایک بڑی پیٹی میں اپنے کپڑوں کے درمیان سنبھال کر چھپا رکھا تھا۔ عجب خان نے بڑے پیار سے اس سے پوچھا کہ اگر اسے پرندے بہت پسند ہیں تو وہ بازار سے ڈھیروں پرندے لا کر اس کے قدموں میں ڈھیر کر سکتا ہے، مگر پلوش شاہ نے مسکرا کر اسے ٹال دیا کہ یہ پرندہ اس کی سہیلی کی بچپن کی ایک شرارت کی نشانی ہے جسے وہ ایک سنہری یاد کی طرح سنبھال سنبھال کر رکھتی ہے۔ پلوش شاہ نے تو عجب کی بات ٹال دی تھی، مگر قدرت کی کچھ ہونیاں کبھی نہیں ٹلتی۔ کچھ عرصے بعد رقیب خان کے گھر والوں کو مکان میں نئی تعمیر کی ضرورت پیش آ گئی تو پرانے حجرے اور مہمان خانے کو گرا کر نئے طرز کے کمرے تعمیر کرنے کی ٹھانی گئی۔ مہمان خانہ ڈھایا گیا تو فرش کی کھدائی کے دوران مزدوروں کو ایک کٹی ہوئی چٹیا اور اس کے ساتھ جڑا پراندے کا آخری حصہ نیچے دبا ملا۔ ذرا سی دیر میں آس پاس چاروں کی طرف یہ خبر پھیل گئی کہ رقیب اور بخت کی دشمنی کا خفیہ راز کھل گیا ہے۔ سبھی اپنے اپنے اندازے لگا رہے تھے کہ ضرور یہ اسی لڑکی کی چٹیا اور پراندہ ہے جو اس شام رقیب کے قتل کا باعث بنی ہوگی۔ سارے بازار میں چہم گوئیاں ہونے لگیں اور لوگ پراندہ اور چٹیا دیکھنے کے لیے رقیب خان کے حجرے کی طرف یوں لپکے جیسے کسی مقدس تبرک کی زیارت لازم ہو جائے۔ عجب خان کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچی تو اس کا ماتھا ٹھنکا، وہ بھی پہاڑی کے اوپر ٹیلے پر بنے رقیب کے حجرے کی طرف لپکا اور پراندہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس پراندے کا آخری حصہ وہ اپنی محبوب بیوی کے تکیے تلے کہیں بار دیکھ چکا تھا، مگر پلوش شاہ کو ختم کرنے سے پہلے وہ اس سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس روز وہاں رقیب سے ملنے گئی تھی یا بخت خان سے۔ عجب خان شدید غصے میں تیزی سے پلٹا اور گھر پہنچنے کی جلدی میں لمبے قدم اٹھاتا پہاڑی سے نیچے اترنے لگا، جہاں جاتی سردیوں کی خنک کی وجہ سے جگہ جگہ پانی جم کر برف کے ٹکڑوں کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ دوسری طرف پلوش شاہ کی سہیلی گھبرائی ہوئی پلوش شاہ کے صحن میں داخل ہوئی اور اس نے پلوش شاہ کو رقیب خان کے حجرے سے پراندہ ملنے کی کہانی سنا دی، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ عجب خان کو بھی اوپر حجرے کی طرف جاتے دیکھا گیا ہے۔ سہیلی نے پلوش شاہ کی منت کی کہ عجب خان یہ راز پاتے ہی ضرور شدید طیش کے عالم میں گھر واپس پلٹے گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ فی الحال پلوش شاہ اس کی نظروں سے دور رہنے کے لیے کچھ روز اپنے گھر منتقل ہو جائے۔ لیکن پلوش شاہ نے وہیں بیٹھ کر اپنی آنے والی موت کا انتظار کرنا بہتر سمجھا۔ ویسے بھی وہ بخت خان کے جانے کے بعد زندہ کب تھی، بس سانس چل رہی تھی اور اپنی ان سانسوں کو بند کرنے کا اختیار وہ پہلے اپنے خاوند کو بخش چکی تھی۔ مگر دنیا کا سب سے بڑا لکھاری اپنے مسودوں کی بنت اور ہماری تقدیر کے اسکرپٹ کچھ اور ہی انداز سے لکھتا ہے۔ بڑے بڑے نجومی اور ذائچہ گر اس اسکرپٹ کی انہونیوں کی پیشن گوئی میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں پلوش شاہ گھر کے صحن میں اپنی چادر زمین پر بچھائے بیٹھی اپنی قضا کا انتظار کر رہی تھی اور وہاں شدید غصے میں تیزی سے پہاڑی کے ڈھلوان اترتے عجب خان کا پاؤں جمی برف پر کچھ یوں پھسلا کہ وہ لمحہ بھر ہی میں توازن کھو کر سر کے بل اونچائی سے گہری کھائی میں جا گرا اور اسے دوسرا سانس لینے کی مہلت بھی نہ ملی۔ قدرت نے ایک بار پھر پلوش شاہ کا پردہ رکھا اور کوئی نہ جان پایا کہ اس پراندے کا بقیہ حصہ عجب خان کی بیوی کے پلو سے بندھا ہوا ہے۔ تب سے پلوش شاہ اپنے میکے میں ایک بیوہ کی زندگی جی رہی تھی۔ بخت خان کو یہ ساری کہانی پلوش شاہ کی اسی سہیلی کی زبانی پتہ چلی تھی جس کے پاس بخت خان کے علاقے میں پہنچتے ہی اپنے خاندان کی سب سے پرانی وفادار اور رازدار ملازمہ کو پلوش شاہ کی ٹو لینے بھیجا تھا۔ پلوش شاہ کو بھی بخت خان کے فرار کی خبر مل چکی تھی، مگر اب ان دونوں کے بیچ زمانے کے کہیں اندیکھے خاردار پہرے تھے۔ بخت خان پلوش شاہ کو ایک بار پھر اپنی عزت بنانا اور نکاح کے بعد اسے لے کر وہاں سے کہیں بہت دور جا کر بس جانا چاہتا تھا، مگر یہ دنیا والے بھلا اتنی آسانی سے کسی کو کب بسنے دیتے ہیں؟ اور پھر بخت خان نے تو سزائے موت سے بھاگا ہوا ایک قیدی تھا جس کے اپنے کئی ذاتی دشمن اسی علاقے میں اسی کے خون کے پیاسے پھر رہے تھے۔ بخت خان نے مجھے بتایا کہ اس نے پلوش شاہ کی سہیلی کے ذریعے اسے پیغام تو بھجوا دیا کہ وہ اس سے اس پنگھٹ والے چشمے کے پیچھے ملنا چاہتا ہے جہاں کبھی وہ پہلے ملا کرتے تھے، مگر جانے پلوش شاہ اب گھر سے کبھی نکل پائے گی یا نہیں، یہ فکر ہر دم بخت خان کو کھائے جا رہی تھی۔ مگر پھر اگلی صبح ہی بخت خان کے زمانے
بات خوشی کو نوید لے کر آئی کہ وہ مہمان خانے میں داخل ہوا تو اس کے چہرہ تمتما رہا تھا۔ عبداللہ خان، پلوشہ ہم سے ملنے آئے گا، اور اگر وہ نکاح پر راضی ہو گیا تو ہم اس کو لے کر تمہارے ساتھ بڑے شہر چلا جائے گا۔ سنا ہے بڑے شہروں میں کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، تم ہم کو اپنے ساتھ لے جائے گا نا؟ میں نے مسکرا کر بف خان کی طرف دیکھا۔ ہاں، مگر صرف ایک شرط پر کہ تم میرے گھر میں رہو گی اور میرے پاپا کو اپنے علاقے کی کہانیاں سنایا کرو گے۔ بف خان نے مجھے گلے لگا لیا۔ یہ خوشی بھی کیا عجب شے ہے، یہ خوشی بھی کیا عجب شے ہے، پل بھر میں کیسے مردہ کو زندہ کر کے اس کے چہرے پر گلابی رنگ بکھیر دیتی ہے۔ شاید دنیا کا سب سے طاقتور وٹامن پل بھر کی خوشی کا ایک لمحہ ہوتا ہے۔ شام کو ان دونوں کی ملاقات طے تھی۔ بخت خان نے جاتے ہوئے مجھے تاکید کی کہ میں تیار رہوں، کیونکہ اگر پلوشہ اس سے نکاح کے لیے تیار ہو گئی تو وہ آج رات ہی 2 گواہ پکڑ کر نکاح پڑھوائے گا اور ہم تینوں صبح سے پہلے اس علاقے سے ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گے۔ بخت خان جانے لگا تو میں نے پیچھے سے اسے آواز دی، اپنا خیال رکھنا بخت خان۔ بخت خان نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور اپنی کلاشنکوف کو کاندھے سے لٹکا کر باہر نکل گیا۔ بخت اور پلوشہ کی ملاقات ایک بار پھر اسی سہیلی کے توسط سے ہو رہی تھی۔ باہر شام ڈھل رہی تھی اور میں مہمان خانے کی کھڑکی کے قریب بیٹھا آسمان پر امڑتے بادلوں کو کسی کے استقبال کے لیے جمع ہوتے دیکھتا رہا۔ جب بھی دو پیار کرنے والے ملنے لگتے ہیں، جانے ان بادلوں کو کیسے خبر ہو جاتی ہے۔ میں چشم تصور سے بخت اور پلوشہ کی ملاقات کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد وہ جب بخت سے ملنے اپنے گھر نکلی ہوگی تو اس کا دل کتنی زور زور سے دھڑک رہا ہوگا۔ اس نے وہ پراندہ بھی اپنے پلو سے باندھ رکھا تھا جو اتنے سالوں سے بخت خان کی یاد بن کر اس کے ساتھ رہا تھا، اور بخت وہ تو پلوشہ کے جانے کے بعد بولنا ہی بھول گیا تھا۔ جانے آج لفظ کیسے ادا ہو پائیں گے اس کی زبان سے، اور پھر لفظوں کی ضرورت ہی کیا، خاموشی کی لغت کافی ہوتی ہے ایسی ملاقاتوں کے لیے۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھا کہ باہر کچھ شور اور ہلچل سی ہوئی، اور اگلے ہی لمحے اسفندیار شدید گھبرایا اندر داخل ہوا۔ جلدی چلو عبداللہ خان، کسی نے دشمن کو بخت خان کا مخبری کر دیا ہے، وہ لوگ بخت خان کے پیچھے نکل پڑا ہے، بخت ادھر اکیلا ہے۔ میں گھبرا کر باہر لپکا جہاں 3-4 گاڑیاں بہت سے مسلح افراد کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ ہمارا رخ اسی پہاڑی جھرنے کی طرف تھا جہاں بخت اور پلوشہ کی ملاقات طے تھی، مگر ہر بار محبت کے دشمنوں کو جانے ایسی جگہوں کی مخبری کیسے ہو جاتی ہے۔ شاید انہی بادلوں میں سے کوئی ایک یہ مخبری بھی کرتا ہوگا کہ ہم ٹیلے سے کچھ فاصلے پر تھے جب کلاشنکوف کی اندھا دھند فائرنگ کی آواز سے ساری وادی لرز اٹھی۔ میرے دل سے بے اختیار آواز آئی، یا اللہ خیر، مگر کچھ دعائیں عرش پر ذرا دیر سے پہنچتی ہیں۔ اوپر سے کوئی چیخا، ملک صاحب غضب ہو گیا، دشمن نے اپنا وار کر دیا ہے۔ ہائے بخت خانہ! میں دیوانوں کی طرح بھاگتا ہانپتا اوپر پہنچا تو بخت خان اور پلوشہ کی جان لاشیں ایک دوسرے کے قریب پڑے تھے۔ تبھی بادل زور سے گرجے اور برستی بوندوں میں ان دونوں کا خون مل کر بہنے لگا۔ جیتے جی تو وہ مل نہ پائے، مرنے کے بعد یہ بارش ان کی ڈولی اٹھانے آئی تھی شاید۔ اچانک تیز ہوا چلی اور مجھے لگا قضا کی دیوی وہیں کہیں سیاہ لباس پہنے بیٹھی دور سے مجھے گھور رہی ہے۔ پھر دیوی نے دھیرے سے سرگوشی کی، آؤ عبداللہ، تمہارے دوست کی سانسیں یہاں قبض کرنی تھی مجھے، تم خواہ مخواہ جیل سے بھگا کر لائے اسے، اس کی موت وہاں نہیں یہاں طے تھی۔ اچانک کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کر دیکھا۔ میرے پیچھے ملک اسفندیار کھڑا تھا۔ صبر کرو عبداللہ خان، بخت کا بس اتنا ہی وقت لکھا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا تھا ملک، اگر نام رکھ لینے سے کسی کے وقت سنور جاتے تو کیا بات تھی۔ سوئم کے بعد میں نے بوجھل دل سے اپنے میزبانوں سے اجازت چاہی تو وہ بھی جذباتی ہو گئے۔ میں نے چلتے وقت اسفندیار سے درخواست کی کہ ہو سکے تو وہ خود خون ریزی کے اس کھیل کو یہیں ختم کر دے، کیونکہ بخت خان زندہ ہوتا تو اس کی بھی یہی خواہش ہوتی۔ پرانی مزدہ بس گہری کھائیوں اور اونچی گھاٹیوں کے بیچوں بیچ بنی سانپ سے بل کھاتی
कच्ची पक्की सड़क पर रवां थी। हम 6 कैदी जेल से फरार हुए थे। संतोष को संतरी की गोली जेल के अंदर ही खा गई। बख्त खान भी जुदा हो गया। बग्गे को पुलिस ने गिरफ्तार करके फिर से फांसी घाट पहुंचा दिया। मेरी कहत माफ हो गई और बाकी रह गए कुंदन और जहीर। जाने वो कहाँ भटक रहे होंगे, कैसे होंगे। शायद उन्हें मेरी रहाई की खबर भी मिल गई हो। वो चाहे कानून की नज़र में मुजरिम ही क्यों न हो, मगर मेरे साथ उनका एक ऐसा अनमिट रिश्ता था जिसे ये दुनिया वाले शायद कभी नहीं समझ पाए। मैं अपनी सोचों में गुम था कि अचानक एक जोरदार झटका लगा और बस जोर से लहराई। कमजोर दिल मुसाफिरों के मुंह से चीख निकल गई। शायद बस का टायर बरस्ट हो गया था, मगर ड्राइवर इन रास्तों का माहिर था। उसने चाबुक दस्ती से बस को किनारे लगाकर रोक लिया। सब मुसाफिर नीचे उतर गए। सामने ही एक चाय का एक ढाबा था। हमारे यहाँ जब कोई काम न हो तो चाय पीना सबसे ज़रूरी काम हो जाता है। सभी को चाय की तलब सताने लगी। मैं सड़क की दूसरी तरफ धूप में बिछे चंद लकड़ी के बेंचेस में से एक पर जाकर बैठ गया। बख्त खान के जाने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल ही सुन्न था। ध्यान हर वक्त पलवश और बख्त खान की नामुकम्मल मोहब्बत के अंजाम को सोचकर बटा सा रहता। इस बेख्याली में मेरी नज़र मरकज़ी सड़क से नीचे निकलती एक दूसरी सड़क के किनारे नस्ब किए गए एक संग मील पर पड़ी, जिसके ऊपर पीली रोशनाई से लिखे नाम करीबन मिट चुके थे। कोट इमदाद 300 किलोमीटर, जोक फकीरां 450 किलोमीटर, बख्तियाराबाद 630 किलोमीटर। मैंने बेख्याली में दोबारा नाम पढ़े। बख्तियाराबाद 630 किलोमीटर, बख्तियाराबाद। दफतन मेरे जहन में एक जमाका सा हुआ। बख्तियाराबाद ये नाम तो मैंने जहीर की जुबानी सुना था। हाँ, जेल से फरार होने के बाद जब हम बिछड़ रहे थे तब जहीर ने इसी जगह का नाम लेकर कहा था कि अगर जिंदगी रही तो ठीक 6 माह बाद हम सब बख्तियाराबाद में किसी जगह मिलेंगे। शायद किसी होटल का नाम लिया था उसने। हमें जेल से भागे करीबन 6 माह ही तो होने को आए थे, मगर इस बस का टायर ठीक इसी संग मील के सामने ही क्यों बर्स्ट हुआ। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। मैंने चाय वाले से पूछा कि बख्तियाराबाद जाने वाली बस यहाँ से कब गुजरेगी। वो बड़े पतीले में खोलती चाय शीशे के गिलास में उंडेलता रहा। अब तो जी बहुत कम सवारी जाती है उस तरफ। कभी बड़ा रश होता था इस मैदानी इलाके की जानिब। मुसाफिर टूट गए हैं उस जगह के, और फिर वहाँ अब दरा ही क्या है। चंद पुराने मज़ार, एक सदियों पुराना शहर और छोटा सा बाजार। जनूबी इलाके का आखिरी स्टॉप है बख्तियाराबाद। इसकी बस का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, 2-4 दिन में एक दफ़ा गुजरती है यहाँ से। कभी कभी तो पूरा हफ्ता गुजर जाता है, सवारी नहीं मिलती। अब देखो कब जाती है अगली बस। मैं चुपचाप दोबारा अपनी जगह बैठ गया। मैंने अपना सामान की पोटली बस से उतार कर अपने पास रख ली। बस के कंडक्टर ने चलने से पहले मुझे आवाज़ लगाई, आ जाओ सूफी साहब, बस जा रही है। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। नहीं तुम जाओ, मेरी मंजिल बदल गई है। चाय वाले ने चौंक कर मुझे देखा। बस आगे बढ़ गई। मैंने उससे पूछा, यहाँ रात गुजारने के लिए कोई जगह मिल जाएगी? मैं मुसाफिर हूँ, चाहो तो मेरे ढाबे ही पर रात गुजार लेना। मेरे साथ सिर्फ काम करने वाला एक लड़का रहता है यहाँ। मगर तुम चलती बस से क्यों उतर गई? कौन रहता है तुम्हारा बख्तियाराबाद में? कोई नहीं, मगर किसी अपने से मिलने की आस में जा रहा हूँ। चाय वाला हंस पड़ा। सुना है वहाँ चंद बड़े जागीरदारों की आबाई हवेलियाँ ही बाकी बची हैं। अब तो उनकी नई नस्ल बड़े शहरों को कूच कर गई। जरूर तुम वहाँ किसी मज़ार की मुजावरी करने जा रहे होगे। मेरे लिए भी दुआ करना। कारोबार बड़ा मंदा चल रहा है मेरा आजकल। चीनी पत्ती की कीमतें तो आसमान को चढ़ी हुई थी। अब तो दूध भी सोने के भाव बिकने लगा है। जाने कहाँ जाकर रुकेगी। मैंने गौर से चाय वाले की तरफ देखा। तुमने ये क्यों कहा कि अब बख्तियाराबाद की तरफ से बरकत उठ गई है? ऐसा क्या हुआ था वहाँ कि रौनक ही खत्म हो गई उस इलाके की? चाय वाले रहमतुल्लाह ने गहरी सांस ली। भाई, कभी बड़ा बारौनक इलाका हुआ करता था। वो मेरे बड़े भाई सैफुल्लाह की नौकरी थी वहाँ।
بڑے جاگیر صاحب کی حویلی میں۔ سب خوشحال تھے مگر پھر حویلی میں کسی کا قتل ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب اجڑ گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جس زمین پر ناحق کسی کا خون گرے تو پھر وہاں کبھی سبزہ نہیں اگا کرتا۔ شاید بختیار آباد کی ہریالی کو بھی کسی کی آہ کھا گئی تھی۔ چائے والا اپنی دھن میں اس علاقے کے قصے سناتا رہا۔ دھیرے دھیرے شام ڈھلنے لگی۔ سڑک پر اب ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ رحمت اللہ نے ایک بڑی سی لالٹین روشن کی اور ہوٹل کے باہر ایک اونچی جگہ پر ٹانگ دی۔ تم نے بتایا نہیں تم کس سے ملنے جا رہے ہو؟ بختیار آباد۔ جب میرا بھائی وہاں نوکری کرتا تھا تو میرا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ کافی جان پہچان ہے وہاں میری۔ کچھ کام ہے تو بتاؤ۔ نہیں، میرے کچھ دوستوں کا عارضی گزر ہوگا وہاں سے، بس انہی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کوئی خاص کام نہیں ہے۔ میں نے رحمت اللہ کو رات کے کھانے کے پیسے دینا چاہے مگر اس نے انکار کر دیا۔ تمہارے حصے کا کچھ رزق یہاں میرے پاس لکھا تھا، اس کے پیسے نہیں لوں گا۔ میں ویسے بھی یہاں ہفتوں مہینوں کو کوئی نہیں آتا مجھ سے ملنے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم تو مجھے کوئی جوگی لگتے ہو، کیا نام بدلنے سے کبھی تقدیریں بھی بدل جایا کرتی ہیں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ بڑے سیانوں سے یہی سنا ہے صوفی صاحب کہ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، بختیار آباد کے لیے بھی سب یہی کہتے ہیں کہ اس پر پرانا نام ہی سجتا تھا۔ جب سے علاقے کے نواب سرداروں نے اسے بدل کر اپنے باپ دادا کے نام پر دوسرا نام رکھا، علاقہ ویران ہو گیا۔ میں سوچ رہا ہوں میں بھی اپنے ہوٹل کا نام کڑک چائے والا سے بدل کر رحمت چائے والا رکھ لوں۔ تم کیا کہتے ہو؟ میرا ذہن ابھی تک رحمت اللہ کی پچھلی بات ہی میں اٹکا ہوا تھا۔ اچھا خیال ہے، مگر تم بختیار آباد کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے، کیا پہلے اس علاقے کے کچھ اور نام تھا؟ ہاں جی، ہمارے بچپن میں کچھ اور بلا سا نام تھا۔ رحمت اللہ نے ذہن پر زور دیا اور پھر یاد آنے پر جھٹ سے بولا، ہاں یاد آیا، سلطان پور۔ ہاں یہی نام تھا، سلطان پور کہتے تھے اس علاقے کو پہلے۔ میں سلطان پور کا نام سنتے ہی گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا سلطان پور؟ تمہیں پورا یقین ہے؟ سلطان پور ہی کی کہا نا تم نے؟ رحمت میری حالت دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ ہاں ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، پر تمہارے رنگ کیوں اڑ گیا اچانک یہ نام سن کر؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ کمال صاحب اور میں ساری رات شمالی اور جنوبی علاقوں کے نقشے کھول کر سلطان پور نام کا علاقہ کیوں تلاش کرتے رہے تھے۔ کتنی عجب بات ہے کہ 6 ماہ پہلے ظہیر نے جس علاقے میں ملنے کا پلان بنایا تھا، کمال صاحب کے ہاں آنے والے بزرگ نے بھی مجھے وہی ملاقات کا پیغام بھیجا تھا۔ گویا یہ سب بھی پہلے سے طے شدہ تھا۔ میرا ایک بار بختیار آباد پہنچنا ضروری تھا۔ کمال صاحب کے بقول سلطان بابا نے مجھے سلطان پور یا بختیار آباد نامی قصبے ہی میں ملنے کی نوید سنائی تھی۔ ظہیر کے ذہن میں اس علاقے کا نام کیوں آیا؟ یہ سب کڑیاں کہاں جا کر ملتی تھیں؟ ساری رات میں اسی ادیڑ بن میں رہا اور رات کی سیاہی میں میری آنکھوں کے سامنے صبح کی سفیدی میں ڈل گئی۔ تبھی رحمت میرے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ چلو تیار ہو جاؤ، تمہاری قسمت اچھی ہے، ڈاک والوں کی گاڑی گزری ہے ابھی یہاں سے، بتا رہے تھے کہ بختیار آباد جانے والی بس بھی پیچھے آ رہی ہے۔ میں نے جلدی سے چہرے پر پانی کے 2 چھینٹے مارے اور کچھ ہی دیر بعد میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس بس کی حالت پچھلی بس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ مجھے نیو یارک اور لندن کی بسیں، سب ویز اور ٹرامیں یاد آ گئیں۔ ایک ہی طرح کے گوشت پوش سے بنے انسان بیک وقت کتنی مختلف دنیاؤں میں جیتے ہیں۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام، بس پہاڑی علاقوں سے نکل کر اب ریت کے میدانوں میں دوڑ رہی تھی۔ چاروں طرف حد نگاہ تک ایک وسیع ریگستان پھیلا ہوا تھا۔ مجھے جبروت کا علاقہ جبل پور یاد آیا۔ وہیں پر تو سلطان بابا کو سر میں چوٹ آئی تھی جو آخر کار جان لیوا ثابت ہوئی۔ مگر کمال صاحب کا کہنا تھا کہ وہی سلطان بابا میری تلاش میں نواب پور تک آئے تھے۔ رات ڈھلے بس ایک صحرائی شہر کی فصیل سے اندر داخل ہوئی تو کنڈکٹر نے آواز لگائی، چلو بھائی آخری سٹاپ آ گیا ہے، بختیار آباد، بختیار آباد، بختیار آباد۔
اونگتے ہوئے مسافر اپنے سامان کی تلاش میں اٹھے اور کچھ دیر بعد میں بس اڈے کے وسیع پکی اینٹ والے احاطے میں تنہا کھڑا تھا۔ رات آئی تو میں جن کے گھر تھے وہ گھر کو گئے، سو گئے، مگر میں کہاں جاتا؟ اڈے کے بکنگ کلرک نے ٹکٹ گھر کی کھڑکی بند کی اور بتی بجھا کر اپنا مفلر کانوں سے لپیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ تم کہاں جاؤ گے؟ یہاں بس اسٹینڈ پر رات گزارنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو۔ اب صبح 6 بجے یہ اسٹینڈ کھلے گا۔ میں بھی کلرک کے ساتھ ہی باہر نکل آیا۔ کلرک نے میرے حلیے کی طرف غور سے دیکھا اور پھر خود ہی دور کھڑے تانگہ بانوں میں سے ایک کو آواز لگائی، اوے فقیرے، بات سن ذرا۔ فقیرہ تیزی سے ہماری طرف لپکا۔ حکم جناب۔ کلرک نے میری طرف اشارہ کیا، مجاور لگتا ہے کوئی، اسے شہر کے باہر والے بڑے مزار پر چھوڑ آؤ۔ وہاں کا منشی اگر جاگ رہا ہو تو کہنا کہ لنگر سے کھانا بھی کھلا دے، کیا سمجھا؟ فقیرے نے ہاتھ جوڑے، سمجھ گیا سرکار۔ کلرک نے پھر میری طرف دیکھا، فیض محمد نام ہے میرا۔ ٹانگے کے کرائے کے پیسے ہیں تمہارے پاس یا میں دے دوں؟ میں نے اس نیک شخص کا شکریہ ادا کیا، نہیں پیسے ہیں میرے پاس، رہنمائی کا شکریہ۔ فیض محمد نے چون کر میری طرف دیکھا اور مجھے اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا۔ میرا لہجہ اور الفاظ شاید میرے حلیے کے اعتبار سے شستہ تھے۔ کبھی کبھی اپنے ہی بحیث کا بعید رکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں جلدی سے تانگے میں سوار ہو گیا اور فقیرے سے چھانٹا ہوا میں لہرا کر ایک مخصوص آواز نکالی۔ تانگہ شہر کی گلیوں سے ہوتا ہوا باہر جانے والی سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ بختیار آباد ایک سرحدی شہر تھا جس کے چند کلومیٹر بعد دشمن ملک کی سرحد شروع ہو جاتی تھی۔ ہم سایہ اگر دشمن ہو جائے تو زندگی کتنی اجیرن ہو جاتی ہے۔ شہر کا بازار قدیم طرز کا تھا اور دکانوں کے باہر لکڑی کے در پرت کھلنے والے بڑے بڑے دروازے نصب تھے جن کی کنڈیاں بھی قدیم طرز کی زنجیروں سے لٹکنے والی تھیں۔ تیز ہوا سے ریت شہر کے باہر والے ریگستان سے اڑ اڑ کر شہر کی گلیوں میں بکھری پڑی تھی۔ میری نظریں گل مہر نامی ہوٹل کا بورڈ ڈھونڈتی رہیں جس کا نام ظہیر نے ہمیں ازبر کروایا تھا۔ فقیرے نے مجھے خاموش دیکھ کر خود ہی بات کرنے کی کوشش کی، اب ضرور بڑے مزار کے سالانہ عرس پر شریک ہونے کے لیے آئے ہوں گے جوگیو۔ بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اس عرس میں شامل ہو کر برکت سمیٹنے کے لیے۔ آہا، اب تو بس یہ سالانہ عرس ہی باقی رہ گیا ہے، ورنہ تو سارا سال یہ شہر سائیں سائیں کرتا رہتا ہے۔ میں نے چون کر تانگے والے کی طرف دیکھا، وہ بھی وہی بات کہہ رہا تھا جو میں پہلے رحمت اللہ کی زبانی سن چکا تھا۔ کیوں ایسی کیا انہونی بیتی ہے اس علاقے میں؟ تانگے والے نے تانگا مرکزی سڑک پر ڈال دیا اور انہماک سے مجھے بتانے لگا کہ یہ شہر اس علاقے کے سب سے بڑے جاگیردار سائیں سکندر کے آباء و اجداد نے بسایا تھا۔ پہلے پہر اس کا نام سلطان پور تھا، مگر پھر سکندر کے باپ سائیں معظم خان نے نام بدل کر اپنے دادا سردار بختیار کے نام پر رکھ دیا، مگر شاید یہ نام علاقے کو راس نہیں آیا اور اب کہیں صدیاں پرانی دشمنیاں پھر سے تازہ ہو کر کئی زندگیاں نگل چکی تھیں۔ اس وقت ساری جاگیر کا کرتا دھرتا سردار سکندر ہی تھا، مگر اس خاندان پر پڑی نحوست کا سایہ پہلے اس کے جوان بیوی کو کھا گیا جو 2 چھوٹے بچے چھوڑ کر چند دن کے اندر ہی کسی موذی بیماری کی شکار ہو کر چلتی بنی۔ سکندر کی بیوہ ماں، جسے علاقے میں سارے مکین بڑی سرکار کے نام سے جانتے تھے، اپنی حویلی کی یہ ویرانی زیادہ دیر نہ دیکھ پائی۔ اس نے بڑی چاہ سے اپنے چھوٹے بیٹے سجاول کی کہیں بات چلائی، بڑی منتوں مرادوں سے اس کا رشتہ طے ہوا، مگر تقدیر کے کالے سائے شاید ابھی بڑی سرکار کی حویلی سے تعاقب میں تھے۔ بارات دوسرے شہر سے سجاول کی جاگیر کی طرف آ رہی تھی کہ راستے میں گھات لگائے دشمنوں نے فائر کھول دیا اور گولی سیدھی سجاول کے دل کے پار ہو گئی۔ پل بھر میں بارات کا جشن موت کے ماتم میں بدل گیا۔ نئی نویلی دلہن حجلہ عروسی میں پہنچتے ہی سے قبل ہی بیوہ ہو گئی۔ تب سے لے کر آج تک پورا سال گزرنے کے باوجود کسی نے کبھی بڑی سرکار کی حویلی سے ہنسی کی آواز نہیں سنی۔
البتہ بڑی سرکار کی حویلی سے ہر برس علاقے کی سب سے بڑے مزار کے عرس کی تقریبات کا انتظام آج بھی پورے اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور سارا خرچہ بڑی سرکار خود اٹھاتی ہیں۔ سارا مہینہ لنگر جاری رہتا ہے اور شام کو میلاد اور قوالی کی محفل بھی سجتی ہیں۔ تانگے والے فقیر کی باتوں میں سفر کا پتہ بھی نہیں چلا، اور جانے کب ہم شہر سے باہر ریگستان میں کھڑے اونچے برجوں اور فسیلوں والے مزار کے مرکزی دروازے تک پہنچ گئے۔ آدھی رات کے وقت مزار کے اندر سناٹا چھایا ہوا تھا، اور دن بھر کی مشقت سے تھکے مجذوب مجاور اور خدمت گار صحن میں لمبے خیز اور کمبل اوڑھے سو رہے تھے۔ ایک جانب درگاہ کا مرکزی ہال تھا، دوسری جانب صحن کے ایک سرے پر خدمت گاروں اور مزار کے سرائے کے بہت سے چھوٹے دروازے والے کمرے ایک قطار میں بنے ہوئے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ کبھی مجھے سلطان بابا نے ایسی ہی کسی درگاہ کے آدھے قد کے دروازوں کے بارے میں یہ رمز سمجھائی تھی کہ جھکنے والے ہی آگے چل کر سرفراز ہوتے ہیں۔ شاید یہ بھی ادب کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا تھا کہ جھک کر اندر داخل ہوا جائے۔ فقیر نے لنگر کے منتظم کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مگر میں نے اسے منع کر دیا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی جا کر آرام کرے۔ اب اتنی رات کو واپس جا کر گھر والوں کی نیند کیا خراب کروں سائیں جی، میں یہیں کہیں پڑھ کر سو جاتا ہوں، ہو سکتا ہے صبح یہاں سے بازار جانے والی کوئی سواری بھی مل جائے۔ فقیر نے اپنی چادر سے درخت کے گرد بنا ایک پکا چوبارہ صاف کیا، اور چند لمحوں بعد ہی اس کے بلند خراٹے فضا میں گونجنے لگے۔ سنا ہے جن کے دلوں میں زیادہ گرہیں نہیں پڑی ہوتی، نیند سے ان کی گہری دوستی ہوتی ہے، جو پلکیں مونتے ہی انہیں گلے لگا لیتی ہیں، اور کچھ مجھ جیسے دشمن بھی ہوتے ہیں جن سے اس رکیب کی کبھی نہیں بنتی۔ آنکھوں ہی میں صبح کی اذان ہوئی، اور مزار کے باہر والے سین میں بنی چھوٹی سی مسجد میں فجر کی جماعت بھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے سلام پھیر کر امام صاحب کے ابتدا میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پیچھے سے کسی مقتدی نے صدا لگائی، مولوی صاحب، سلطان بابا کے لیے بھی دعا کیجیے، اس بار انہیں گئے بہت دن ہو گئے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ نمازیوں نے زور سے آمین کہا، مگر میرا ذہن جنجنا اٹھا۔ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جس نے دعا کی درخواست کی تھی۔ دعا ختم ہوئی تو میں اس کے پیچھے باہر لپکا اور اسے آواز دے کر روکا، سنو، تم سلطان بابا کو جانتے ہو؟ وہ کہاں ہیں اس وقت؟ لڑکے نے غور سے میری طرف دیکھا۔ سلطان بابا استاد ہیں میرے، کیا تمہیں کچھ کام ہے ان سے؟ میں نے شدید الجھن میں لڑکے کی طرف دیکھ کر دوبارہ سوال کیا، مگر تم کون ہو؟ تمہاری تعریف؟ لڑکے نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا، تعریف کے قابل تو کچھ نہیں خاص۔ ہاں، البتہ تعارف کے لیے میرا نام عبداللہ ہے۔